روز ہماری گلی میں نا ایک سبزی والے چاچا آتے تھے. لوگ ان سے سبزی تو خریدتے تھے، لیکن ایک دن میں نے ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ دیکھی جس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا. جب مجھے اس راز کا پتہ چلا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آخر وہ کیا راز تھا؟ پوری کہانی آگے تک اینڈ تک ضرور سنیے گا. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اور اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسی سبزی والے چچا کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جنہوں نے مجھے محنت، صبر اور انسانیت کا ایسا مطلب سکھایا. ہمارے محلے میں نا ہر صبح ایک آواز گونجتی تھی: تازہ سبزی لے لو، تازہ بھنڈی لے لو، تازہ ٹماٹر، آلو، پیاز لے لو. یہ آواز سنتے ہی سب لوگ اپنے گھروں میں سے باہر نکل آتے تھے، اور وہ سبزی والے چچا ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہتے تھے. کبھی گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، ان کے چہرے پر کبھی بھی شکایت میں نے نہیں دیکھی آج تک. ایک دن میں نے ان سے پوچھا: چچا آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہیں؟ تو وہ ہنس کر بولے: بیٹی، تھکتا تو ہر انسان ہے، لیکن اگر تھکن کو چہرے پر اوڑھ لوں تو رزق میں اداسی ہو جاتی ہے. ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان سے بہت زیادہ بھاؤ تاؤ کرتے تھے. کبھی کوئی کہتا تھا: چچا 5 روپے کم کر دو. کوئی کہتا تھا: آج ادھار دے دیں، کل دے دوں گا. چچا ہر کسی سے نرمی سے بات کرتے تھے. تو ایک دن ایک غریب بچہ آیا. اس کے ہاتھ میں بہت تھوڑے سے پیسے تھے. وہ بولا: چچا امی نے کہا ہے جتنی سبزی ان پیسوں میں آ جائے لے آؤ. چچا نے پیسے دیکھے تو پھر خاموشی سے تھیلی اٹھائی اور شاپر میں نا ایک شاپر سا اٹھایا. بچے نے حیران ہو کر کہا: چچا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو وہ تھیلی انہوں نے شاپر سے بھر دی، سبزی سے بھر دی تھی. تو بچہ کہتا: یہ تو بہت زیادہ ہے نا. تو چچا مسکرائے اور کہا: بیٹا اپنی امی سے کہنا آج دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. تو وہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا کہ اس کو ذرا سے پیسوں میں اتنی زیادہ ماشاءاللہ سبزی مل گئی تھی. میں نے پوچھا: چچا آپ کا تو بڑا نقصان ہو گیا ہوگا. تو وہ بولے: بیٹا رزق کم نہیں ہوتا، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. کہ آپ اللہ کے راستے میں کبھی بھی اگر دیتے ہو تو وہ کبھی بھی آپ کا نا رائے گا نہیں جاتا. چند دن بعد بارش بہت تیز ہوئی. سڑکیں ہر طرف سنسان ہو گئی تھیں، اور بتایا کہ وہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور بارش کا بہت پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج تو چچا نہیں آئیں گے، لیکن وہ پھر اپنی ریڈی کے ساتھ نا موجود تھے. میں نے کہا: چچا آج بھی آپ کام پر ہیں؟ وہ بولے: اگر میں نہ آؤں تو شاید کسی کے گھر میں آج سبزی نہ پکے. محنت کرنے والا موسم نہیں دیکھتا، ذمہ داری دیکھتا ہے. ذمہ دار بنتے تھے وہ. ان کی عمر گزر گئی تھی، وہ ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے تھے. سفید داڑھی تھی ان کی. یہ الفاظ میرے لیے ایک سبق آموز تھے. کچھ مہینوں کے بعد معلوم ہوا کہ چچا نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے بچوں کی تعلیم پر لگائی تھی. تو آج ان کا ایک بیٹا استاد ہے، دوسرا انجینئر ہے اور بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے. میں تو بڑی ماشاءاللہ خوش ہوئی، حیران ہوئی. لوگ کہنے لگے: واہ چچا، واہ چچا کی محنت رنگ لائی. بہت زیادہ میں تو خوشی ہوئی کہ دیکھیں انہوں نے اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کو نا اتنا قابل بنایا، پڑھایا لکھایا ان کو نا. تو میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملی. یہ ہر صبح جلدی اٹھنے، ہر گلی میں آواز لگانے، ہر مشکل برداشت کرنے اور ہر حال میں مسکرانے کا نتیجہ تھا. دوستو، اگر ہم اکثر صرف دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں لیکن ان کی پرسوں کی محنت نہیں دیکھتے. سبزی والے چچا نے مجھے سکھایا کہ عزت کسی بڑے عہدے سے نہیں ملتی، بلکہ ایمانداری، محنت اور اچھے اخلاق سے ملتی ہے. اگر آپ طالب علم ہیں، نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا گھر سنبھالتے ہیں تو یاد رکھیں جو شخص آج ذمہ داری ایمانداری سے نبھاتا ہے، کل اللہ اس کی محنت کا بہترین صلہ ضرور دیتا ہے. اس لیے کبھی اپنی محنت کو معمولی نہ سمجھیں. شاید آج آپ کی کوشش چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن یہی کوشش کل کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کی. میں نے ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ان کے نا بچے کامیاب ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا آپ اتنی صبح صبح آتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ حالات کیسے جا رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے.
لیکن یہ کہ وہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ جیسے دوسرے اور بہت سارے آتے ہیں سبزی والے، لیکن ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بھی آج اس کا ریٹ یہ ہے، میں اتنے نہیں اتنے لگاؤں گا۔ کوئی لالچ نہیں تھی ان کے نا ذہن میں، کوئی بھی سسٹم کی نا کوئی بات نہیں تھی کہ بندہ کہ یہ لالچی آدمی یا کچھ اس طرح سے نا۔ ایمانداری سے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو لے لو، نہیں ہیں تو چلو کل دے دینا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ خیال کرتے تھے، وہ ہر ایک کا خیال کرتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کو نا بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ پاک بس آپ کی نیت دیکھتا ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں یہ چیز لے کے آیا ہوں، میں اس کو مہنگے کے داموں بیچوں گا، تو آپ یہ ایک دفعہ کرو گے، دو دفعہ کرو گے، پھر آپ سے کوئی بھی چیز آپ نہیں خریدے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے اور یہ ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو کبھی بھی یہ نا لالچ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کل تو ہر بندہ پریشان ہے، کسی کا روزگار بہت کم ہوتا ہے، کسی کی دیہڑی لگتی ہے، بیچارے مزدور ہیں، ان کی دیہڑی لگتی ہے نہیں لگتی، اس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، کس طرح سے کھلانا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ وہ اس کی دیہڑی لگ جائے تو شکر کرتا ہے لاکھ دفعہ اللہ کا، اور خوشی خوشی گھر جاتا ہے۔ اور اگر بیچارے کی دیہڑی نہ لگے تو وہ بیچارہ پریشان حال، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی آج میں کیا لے کے جاؤں گا بچوں کے لیے، کھانا کہاں سے لے کے جاؤں گا، میں نے تو آج کچھ کمایا نہیں ہے، کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کیا رات کو بچوں کو روٹی کھلاؤں گا۔ تو رزق دینے والی تو اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ محنت آپ کی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی۔ میں نے ان سے بھنڈیاں لی تھی چچا سے، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا چلیں بھنڈیاں، وہ کہہ رہے مجھے بتا رہے تھے کہ بھنڈیاں جو ہے نا وہ اب سیزن اس کا نا آؤٹ ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ اب وہ بھنڈیاں ویسی نہیں رہی جیسے شروع میں گرمی ہوتی ہے نا تو آتے ہیں، پھر یہ بہت بڑی بڑی اور صحیح نہیں آ رہی نا۔ تو یہ دیکھ لو بیٹا اگر آپ کو چاہیے تو، لیکن میں نے چن کے لیا۔ اگر ان کی پاس چیز اگر ہوتی تھی نا ایسی کہ بھی اس طرح سے وہ بتا دیتے تھے کہ کون سی چیز کیسی ہے، آپ یہ چیز استعمال کرو یہ اچھی ہے۔ یہ بعض لوگوں کا بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی شاپ پہ بھی چلے جائیں نا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو ہر قسم کی چیز ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے، اچھی کوالٹی کی بھی ہوتی ہے، اور ایسی بھی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ استعمال کرنے قابل نہیں ہوتی، لیکن وہ بتا دیتے ہیں، ان کی ایمانداری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں باجی آپ یہ چیز لے لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بیچنے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس نکالو، جیسے بھی ہے، جیسے مہنگے داموں بک رہی ہے، جیسے بھی دے رہے ہیں ہم لوگ نکالو اس کو۔ لیکن چچا نے بھی کبھی بھی ہم سے تو جو عورتیں جو ہمارے محلے میں لیتی ہیں ہم سے سبزی، کبھی بھی ان سے کوئی ایسی کوئی خراب سبزی یا کچھ اس طرح سے وہ الگ کر کے پہلے ہی رکھ دیا کرتے تھے۔ تو جو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ سبزی منڈی سے لاتے سبزی خراب ہو جاتی ہے، تو ان کی ایمانداری یہ تھی کہ وہ کبھی بھی وہ کہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ یہ فریش ہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ خراب ہو چکی ہے، یہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ تو آج ان کے بچے دیکھیں کتنے کامیاب ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور میں تو سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے چپ کر کے سب کو تعلیم اپنے دلائی، اور کس طرح انہوں نے محنت کی، صبح شام دن رات ایک کر کے انہوں نے نا بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اب ماشاء اللہ اب تو وہ یہ کہ وہ کہتے تھے میں کام چھوڑ دوں گا، بس میرے بچے قابل ہو گئے تو اب میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو اب ان کو ضرورت بھی نہیں ہے نا یہ کام کرنے کی، جو ان کا مقصد تھا اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو کامیاب کرے بس۔ اور ان کی محنت جو ہے نا، ان کی ایک بندے کی نا ساری زندگی کی محنت جو ہے نا وہ بس رائے گا نہیں گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ تو اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہے، دل کو چھو گئی ہے، تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے، تندرستی دے، اپنے امان میں رکھے، اور آپ کو اللہ پاک آپ پر رزق کشادہ کرے۔ آج موسم ذرا تھوڑا گرم تھا تو بارش وغیرہ نہیں ہوئی،
تو بس حبس سی بنی ہوئی ہے، تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی. تو انشاءاللہ پھر کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج میں نے دل کیا تھا میں کہ اس کو کہانی سناؤں. کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.